بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے تمام الفاظ اردو میں انتہائی سادہ اور سلیس زبان میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کوشش کریں آپ اس سیریز کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، کیونکہ قرآن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، تو اسی طرح ایک ایک لفظ میں قرآن پاک کے معنی آپ کو سمجھائے جائیں گے بغیر گرامر کے۔ بغیر گرامر کی پیچیدگیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مثالوں سے ایسے الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں انتہائی دلچسپ انداز میں سمجھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز ملتے رہیں۔ کیفا کیوں کر یا پھر کیسے۔ علم تر کیفا سورۃ الفیل آپ نے سنی ہے، پڑھی بھی ہے، اس میں ہے کہ علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی جی کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو کیفا کیسے یا کیوں یا کیا۔ تو کیفا کا مطلب کیسے ہم کہتے ہیں کہ کیفا حالو کا کیا حال ہے، کیسا حال ہے آپ کا، کیسے ہو آپ، تو اسے آپ کیفا کا ترجمہ کریں گے کیوں کر یا پھر کیسے۔ بہت آسان ہے۔ انت اس کا مطلب آئے گا تو۔ انت اس کو آپ آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جہاں بھی انت آئے تو آپ اسے سمجھیں کہ یہ آپ کے سامنے جو انسان ٹھہرا ہوا ہے اس کو آپ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں انت۔ آئینہ آئینہ کا مطلب آئے گا کہاں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون، کہاں ہیں متکبر لوگ، این المتکبرون جو تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں۔ تو آئینہ کا مطلب کہاں ہے۔ شطر کہتے ہیں سمت کو یا طرف کو۔ قرآن پاک میں ہے شطر المسجد الحرام، اے نبی جی چہرہ مبارک پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ شطر طرف یا سمت مسجد الحرام، تو مسجد حرام کو کہتے ہیں عند۔ عند کا مطلب ہے نزدیک یا پھر پاس۔ عند ربہم جنات تجری، تمہارے رب کے پاس ہے، تمہارے رب کے نزدیک ہے جنت تمہارے لیے۔ تو عند کا مطلب نزدیک یا پاس، عند ربک تمہارے رب کے قریب یا نزدیک یا پاس۔ تلک کا مطلب اس میں اشارہ یہ، جس طرح ہم ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو میری ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے چیز یہ، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں، اسے تلک کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قرآن پاک اس کا یہ بات بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تلک ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ حین وقت اور زمانے کو کہتے ہیں حین، متاعا الی حین، تو کچھ زمانہ وقت حین اسے استعمال کرتے ہیں آپ۔ وقت اور زمانے میں قرآن میں بہت مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ بئس کا مطلب برا ہے، بہت برا ہے، قرآن میں ہے بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ قبلہ، قبل طرف یا سمت ہم قبلہ کہتے ہیں نا جس کو، یہ وہی قبل ہے، اس قبل یا اس طرف یا اس سمت، تو آپ اسے اس طرح ذہن میں رکھیں۔ لعل، لعل کا مطلب ہے شاید، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور دوسرے مقامات پہ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل رکھتے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرتے۔ تو لعل کا مطلب شاید، کم جب آتا ہے لعلکم اس کا مطلب ہوتا ہے تم، تمہیں، تمہارا یا اپنا، تو لعلکم شاید یا لعل شاید۔ الد الخصام، الد سخت چیز کو کہتے ہیں، الد سخت کو کہتے ہیں، آپ اسی سے ذہن میں نشین کر لیجئے۔ لدن نزدیک یا پھر پاس، عند کی طرح یہ بھی ہے لدن، من لدن کا رحمہ انک انت الوہاب، نزدیک یا پھر پاس۔ لیکن اس کا مطلب لیکن آئے گا، لئن البتہ یا اگر کے طور پر استعمال کیا جائے گا یہ، لکلن ہر ایک کے لیے، ممن کون ان میں سے، کأنہ گویا کہ وہ، کأنہ گویا کہ وہ، ماذا کیا، بہت آسان ہے۔ انما صرف، ذالکم اسی میں، الذی وہ یا وہ کے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، التی مؤنث کے لیے، ذہن میں رکھیں ان دونوں کو، الذی آئے گا تو مذکر کے لیے ہوگا وہ مذکر، التی آئے گا تو وہ مؤنث یعنی غائب جو آپ کے سامنے نہیں ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے۔ انتم اس کا مطلب تم آتا ہے، انت کا مطلب تو تھا، اور انتم کا مطلب آ رہا ہے تم۔ لیست اس کا مطلب نہیں ہے، لیست الیہود
وقالت الیہود لیست النصارى۔ تو کمپلیٹ ہو ہمارا یہ سبق، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے اگلا سبق پڑھائیں گے۔ آپ نئے ہیں چینل پر تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں، اس طرح کے آسان سیریز آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔